بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں، میں نے صرف آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ جب تک کسی کام کا مقصد سمجھ نہ آئے تب تک آدمی اس کام کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا۔ کسی بھی کام کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں 2 رات گزارے گے، تو ہم کیوں آئے ہیں؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور احکام فرمائے، ایک حکم یہ دیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کچھ وقت الگ تھلگ گزاریں، الگ تھلگ گزاریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ دعوت، تبلیغ، بیانات سے فارغ ہوں تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے کچھ عبادت کریں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ اگر ہم اس لیے آئے ہیں کہ بہت ٹھنڈی جگہ ہے تو ہم نے آنے میں غلطی کی، اس وجہ سے آئے ہیں کہ سیر کی جگہ ہے، ہم نے آنے میں غلطی کی ہے، اس وجہ سے ہے کہ ماحول بہت اچھا ہے، تھوڑا سا فریش ہو جائے، ہم نے غلطی کی ہے۔ ہمارے یہاں پہ آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے ہم اپنے موبائل بند کریں، تعلقات ختم کریں اور تھوڑا سا وقت خلوت میں گزاریں، اور وقت گزاریں اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ۔ جب تک انسان کو مرشد سمجھ نہیں آتا وقت گزارنا بھی سمجھ نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کتنے لوگ آتے حضور کے پاس رہتے اور چلے جاتے، اور قرآن کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُمْ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب آتے تب بھی کافر، جب جاتے تب بھی کافر۔ اور مدینہ آئے حضور کے پاس، کیونکہ وہ صحابہ نہیں تھے، اپنے مطلب کے لیے آئے تھے، مطلب پورا ہو چلے گئے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ حضرت فرمایا کرتے تھے جب شیخ کے پاس ٹھہرو تو ذکر بھی غیر اہم ہوتا ہے، شیخ کی مجلس اہم ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ بعض لوگ آئیں گے معمولات کا خیال نہیں کریں گے، اذکار کی پابندی نہیں کریں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے۔ جب واپس جائیں گے ان کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوں گی، ان کو دیکھ کر یہاں آنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوگا۔ بھئی یہ کیا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم عمل سے داعی بنے، اپنے فعل سے داعی اور مبلغ بنے۔ اس لیے یہاں آنے والا بندہ پہلے یہ سمجھے کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ کل میرا 9 بجے تخصص میں سبق تھا، شاید 9:30 شروع کیا، 1.5 گھنٹہ میں نے سبق پڑھایا۔ مہمان سنبھالے جن کی وجہ سے پھر سونا مشکل ہو جاتے۔ مغرب کے بعد فیصل آباد سبق تھا، پھر رات 10 بجے فیصل آباد بیان تھا، تو رات میں تقریباً 3 بجے سوئے اور صبح 4:15 بجے اٹھا۔ مجھے پتا تھا نہیں اٹھ پاؤں گا، تہجد پڑھ لیے، وتر پڑھ لیے تاکہ الجھن نہ ہو۔ فجر کے بعد پھر تھوڑا سا سوئے، پھر اپنا سفر شروع کیا، پھر آ کر میں نے جمعہ پڑھایا، پھر ملاقاتیں کی ہیں اسلام آباد، جو لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، پھر 1 گھنٹہ قیلولہ کیا، پھر سفر کیا، اپنے وقت پر یہاں پہنچے۔ اب یہاں کیوں آئے؟ اس لیے نہیں کہ گپیں لگائیں، اس لیے نہیں کہ سیر کریں، اس لیے آئے ہیں کہ خلوت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں۔ جب تک یہ ذہن نہیں بنے گا، تزکیہ نہیں ہوگا، یہاں آنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ لوگ اچھے ماحول میں گناہ کرتے ہیں اور لذت لیتے ہیں، ہم اچھے ماحول میں اللہ کا نام لیتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔
کیسا سازگار ماحول ہے. ہم صبح اٹھیں گے, اللہ اللہ کریں گے, در و دیوار سنیں گے, کیا لطف ہوگا آپ سوچیں ذرا. آدمی خدا کے نام پہ مست ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں مقصد کے تحت آئے ہیں, سیر کے لیے نہیں آئے. آدمی حج کے لیے, عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتا ہے, اچھی گاڑی پر ایئرپورٹ جاتا ہے, ایئرپورٹ کی ایئر کنڈیشن مال کے اندر بیٹھتا ہے, جہاز پہ مکہ پہنچتا ہے. یہ دیکھیں سیر ہو رہی ہے, لیکن کیا کیوں ہے؟ میں نے جہاز کی سیر کرنی ہے, میں نے ایئرپورٹ دیکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے. یہ چیزیں تو ساتھ مل رہی ہیں. ہمارے یہاں سیر اچھی ہے, آئے بارش برس رہی ہے, ماحول بہت اچھا ہے, سبحان اللہ, بس سبحان اللہ, کیا موسم ہے, کیا اللہ کی شان ہے. اب دیکھو آدمی گناہ نہیں کر رہا نا, مزے آ رہے ہیں, اللہ سے محبت بڑھ رہی ہے, اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے. تو ہم اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے آئے ہیں. جو تعلق تھا اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئے. اس لیے میری آپ سے پہلی گزارش یہ ہے, اپنے موبائل بند کر دو اور میسج کر دو, بھئی ہم 2 دن کے خان کے اجتماع میں ہے, ہمارا موبائل بند ہے. پھر آپ دیکھنا کہ خانقاہ وقت گزارنے کا لطف کیسے آتا ہے. کتنے لوگ ہیں بیٹھ کر لیتے ہیں, فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ ڈاکٹر رکھ لیتے ہیں, دوا نہیں لیتے. پھر ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ شیخ بنا لیا ہے, بات نہیں مانتے, تو بتاؤ فائدہ کیسے ہوگا. اب دیکھو میں بات کر رہا ہوں نا, مولانا ویڈیو بنا لے, کتنے لوگ ہیں مجھے چھوڑ کے ادھر دیکھنا شروع کریں گے. یعنی آپ کا شیخ سے اتنا سا تعلق ہے, ایک ویڈیو آئی اور شیخ ختم. بتائیں استفادہ کیسے ہوگا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, میں اپنے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی خدمت میں بیٹھا ہوں. حسن بصری جنید بغدادی آ جائے, میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں. اس وجہ سے نہیں کہ میرا شیخ ان سے بڑا ہے, اس وجہ سے کہ مجھے فائدہ حاجی صاحب سے ہو رہا ہے. جب آپ یہ ذہن بن جائے گا نا ہمیں فائدہ کس سے ہو رہا ہے, پھر آدمی مرشد کا مرید نہیں ہوتا, پھر مرشد کا غلام ہوتا ہے. اور جب یہ باتیں نہیں سمجھ آتی پھر الجھن ہوتی ہے. 3 دن پہلے کی بات ہے, میرا بیٹا ہے مدرسے جا رہا تھا, تو ممی کو میرا ہاتھ چوما. میں نے کہا ماں کا ہاتھ نہیں, ماں کے پاؤں چومتے ہیں. یہ ماں ہے تمہاری, پاؤں چومنا سیکھو اپنی ماں کے. جب تک یوں ماں سے عقیدت نہ ہو تو ماں کی عظمت اور ماں کی خدمت کا مزہ نہیں آتا. ماں تو ماں ہے, نیک ہو یا بری ہو, مسلمان ہو یا کافر ہو, جیسے بھی ہو ماں ہے. ہماری جنت اسی قدموں میں ہے نا, ہمیں تو وہیں سب کچھ ملنا ہے. باتیں نہ کیا کرو. میں گزارش کر رہا ہوں, میں نے بیان نہیں کرنا, میں نے توجہ دلانی ہے کہ آنے کا مقصد کیا ہے. مقصد آپ کے ذہن پہ ہوگا تو کھانا کھا کر آپ کو سلانا نہیں پڑے گا, آپ خود سوئیں گے. کیوں؟ یہ ابھی سوئیں گے تو تہجد میں اٹھیں گے. مقصد ذہن میں نہیں ہوگا تو ہم آپ کو پیچھے دوڑیں گے, ابھی سوتے کیوں, باتیں کیوں کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. تو مقصد ہی ذہن میں نہیں ہے. بھی آپ نے عشاء پڑھی ہے, صبح ملک پڑھی ہے, تلاوت کی ہے, آپ کھانا کھائیں, چائے پئیں, سو جائیں. انہوں نے معمول رکھا تھا کہ صبح 2:45 اٹھائیں گے. میں نے کہا ان کو 3 بجے اٹھاؤ, 15 منٹ اور بچاؤ, سفر بھی آئے. میں نے پوچھا جی چائے, انہوں نے کہا جی کھانے کا انتظام ہے, چائے کا نہیں. میں نے کہا عشاء کے بعد مجھے چائے پلاؤ گے, کہا جی پلائیں گے. میں نے کہا بھائی ان کا کیا قصور ہے, یا مجھے بھی نہ پلاؤ یا ان کو بھی پلاؤ. ہماری پیری مریدی یہ نہیں ہے کہ مرشد کمرے میں مزے کرے اور مرید ٹھنڈ کے اندر پڑے, ایسا نہیں ہوتا ہمارے. تو خیر مولانا پر میں سب کو بلائیں گے. میں نے کہا ٹھیک. صبح فجر سے پہلے چائے ہوگی, کہا جی ناشتے میں ہوگی. میں نے کہا فجر سے پہلے بھی چائے, فجر سے پہلے بھی چائے. اب دیکھیں ہم کتنا انتظام کر رہے ہیں. آپ کھانا کھائیں پھر چائے پئیں. یہ کھانا کھائیں اور چائے پئیں, اس کا معنی پھر گناہ کریں, اس کا معنی اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے. یہاں جگہ نہیں ملتی رہنے کے لیے,
ایک ایک کپ چائے کا بہت قیمتی ہوتا ہے، اور ہم آئے کیوں ہیں ذکر کے لیے، اور ملتا کھانا مفت ہے، رہائش مفت ہے، چائے مفت ہے۔ دیکھو کتنی خدا کی نعمت، اللہ اکبر۔ یقین کریں ایسی نعمتیں ہیں کہ بندہ سر سجدے سے نہ اٹھے۔ آپ خانقاہ میں نہ ہو، ویسے بری ہو تو میں پورے بری میں کوئی بندہ سادہ پانی بھی مفت دے تو مجھے بتانا۔ اور یہاں آئے اللہ کے نام کی برکت دیکھیں، آئے اللہ کرنے کے لیے اللہ نے خدمت میں بندے لگا دیے۔ ابھی یہ فارغ ہوں گے، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو گرم چائے پلاؤ، ان کو سونے کا انتظام کرو، یہ اللہ کے نام کی برکتیں۔ پتہ نہیں لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ والا بننے سے بندہ بھوکا مرتا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے نا کہ اللہ والا بننے سے بندہ بھوکا نہیں مرتا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سے پہلے بڑی سیر کے لیے آئے ہوں گے، کبھی کسی نے مفت چائے پیش کی ہے، کبھی کسی نے پانی پیش کیا، اور اب سیر کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کھانا پک رہا ہے، چائے تیار پڑی ہے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ دیکھو کیا خدا کے نام کی برکت ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آنے کا مقصد سمجھو، آنے کا مقصد سمجھو، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ میں یہ بات نہیں سمجھاؤں گا تو شیطان آپ کو خراب کر دے گا، شیطان نیچے بازار پہ لے جائے گا، کھڑے ہو کے گاڑیاں گنیں گے، پھر درخت گنیں گے، بھئی اس کا تو وقت آپ کو دیں گے، ہم وقت دیں گے، جاؤ بھی سیر کرو، جاؤ بھی دیکھ لو۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آنے کا مقصد سمجھو، کھانا کھائیں، چائے پئیں، آرام کریں، صبح 3 بجے اٹھیں، 3:37 پر وقت شروع ہوتا ہے فجر کا، آپ کے پاس 37 منٹ موجود ہے، وضو کریں، نفل پڑھیں۔ جو فجر کی اذان ہوگی اس کے فوراً بعد آپ کو گرم چائے ملے گی۔ آپ بڑی سیر کے لیے آؤ، جس ہوٹل میں ٹھہرے وہ پیسے دے کر بھی تمہیں صبح گرم چائے نہیں دیتے۔ میں آیا ہوں، مجھے پتا ہے، کہتے ہیں جی صبح انتظام نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے، پیسے دے کر بھی نہیں رہے، اور اب پیسے کے بغیر مفت مل رہے۔ کیا اللہ کے نام کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ ابھی تو ہماری نیت صحیح نہیں ہے، اگر خالص نیت سے اللہ کے نام پہ پڑھنا شروع کریں، خدا کیسے نعمتیں دے۔ میں مدینہ منورہ تھا، 22 کو میری واپسی تھی، میں مدینہ منورہ روضہ پاک پر گیا، ظاہر حاضری دینی ہوتی ہے، جب آدمی جاتا ہے تب بھی بڑوں کے پاس آتا ہے، اور جب واپس آتا ہے پھر بھی بڑوں کے پاس آتا ہے۔ ہمارے سب سے بڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا ہمارا دنیا میں کوئی نہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں ان کی غلامی پر فخر ہے۔ میں گیا، صلاۃ و سلام پیش کیا، گاڑی پر بیٹھے، ایئرپورٹ کی طرف جا رہے، ایک آدمی کا فون آیا، مولانا صاحب میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وقت نہیں ہے، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، میں آپ کے لیے کھیت کی تازہ اجوا کھجور لایا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، 3 ماہ بعد آؤں گا پھر لیں گے، تو تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ فون بند ہو گیا، پھر فون آیا، اگر میں ایئرپورٹ پہ آ جاؤں تو پھر میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، آ جاؤ۔ اللہ اپنے نام پر یوں دیتا ہے، تازہ اجوا کھجور جو شاموں کے دسترخوان پہ آتی ہے، وہ کھجور لی، ایئرپورٹ پر آیا، اور وہاں آخر مجھے جبرن دے رہا ہے اس کو لے جاؤ۔ میں نے جب واپس آیا تو میں نے تمام طلباء کو ایک کھجور بھی پیش کی، پانی بھی زمزم کا پیش کیا۔ یہ جو کھجور تھی میں نے شوگر والوں کو بلایا، میں نے کہا کھجور چکھے ذرا، کھجور چکھی، میں نے کہا روئی کی طرح نرم ہے، دیکھو دانت سے دبانا نہیں پڑ رہا۔ میں کبھی سوچتا تھا اجوا کھجور حضور کو پسند کیوں ہے، میں نے کہا یہ دیکھی تو مجھے سمجھ آ گیا۔ میں بات باتیں کہتا ہوں لیکن لطف ان کو آتا ہے جو میرا مزاج سمجھتے ہیں، بقیہ کو بات سمجھانی پڑتی ہے۔ میں نے کہا جب یہاں پاکستان میں انجیل دیکھتا
تو میں سوچتا تھا اللہ نے بدین کیا کہ انجیل کی قسم کیوں اٹھائی. اور جب کوالالمپور ملیشیا میں آگے جگہ ہے جنتا بائی سیر کی جگہ ہے, ہماری خانقاہ ہے وہاں مفت جیسے مریض دعا ساتھی میرے لیے انجیل لایا, اتنی موٹی انجیل آپ چاہو تو ساری منہ میں ڈال لو. میں نے وہ انجیل دیکھی تو مجھے سمجھ آئی اللہ نے انجیل کی قسم کیوں اٹھائی. 2 جملے سمجھ آئے نہیں آئے. جب سمجھ آئے کہ چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے, جب مسکراہٹ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یا یہ جلتے ہیں یا سمجھ نہیں. بات حسد ہوتی ہے نا, بات جلتے ہیں. آپ تو ایسے نہیں ہیں, ویسے میں مذاق میں کیا. جب بندہ نہ سمجھ جائے اس کا مطلب یہ جلتا ہے, یہ بات سمجھ نہیں. پاکستان میں انجیل دیکھی تو میں سوچتا کہ اللہ نے انجیل کی قسم کیوں کھائی. ملیشیا میں انجیل دیکھی تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ نے انجیل کی قسم کیوں کھائی. تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ اجوا حضور کو پسند کیوں ہے. اب چونکہ وقت نہیں میں شروع ہو جاؤں گا پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. مصنوع چیز کو کھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, یہ نہ سمجھنے پر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کدو کھانا سنت ہے, میں اس پر کبھی بات کروں گا. دودھ پینا سنت ہے, سرما سنت ہے, فلاں چیز سنت ہے. میں اس پہ واقعات بتاؤں گا تاکہ آپ پر بات کھلے. ان کو کھایا کیسے جاتا ہے, سنت سے لطف کیسے لیا جاتا ہے. خیر میں سمجھا ہی رہا تھا کہ میں کھجور نہیں لینا چاہ رہا اور بندہ گڑ پہ آ لے گا, نہیں کہ میں نے لینی ہے. کیوں؟ میری تعلیم مڈل ہے, میں اسکول زیادہ نہیں پڑھا, نہ انگلش لکھ سکتا ہوں نہ بول سکتا ہوں, نہ میں ماڈرن تھا نہ ہوں, نہ ماڈرن ہونے کا تصور ہے, نہ کوئی بہت خط کاٹ والا ہوں, نہ کوئی بہت خوبصورت ہوں, نہ کوئی میرا حلقہ ہے. یہ جبرن کھجوریں کیوں دے جا رہی ہے؟ اللہ کے نام کی برکت. میں ایئرپورٹ پہ آیا, ایک غیر مخلط مجھے دیکھا ملنے کے لیے آیا. حضرت کچھ چائے ہو جائے. کون بولو؟ میں نے کہا نہیں, میں نے بھی پیے. کچھ تھوڑا سا لاؤ, میں نے کہا نہیں میں نے بھی پیے. پانی لاؤ, میں نے کہا مجھے طلب نہیں. پھر مجھ سے ایک مسئلہ دوسرا ڈسکس کرتا رہتا. جہاز پہ بیٹھنے لگے تو مجھے کہتا ہے, میں بیٹھ گیا. اچھا اللہ کی شان, جب میں جہاز پہ بیٹھا مجھے وہ سیٹ ملی جس سیٹ پر لوگ ترستے ہیں, اسے کہتے ہیں آئل سیٹ. وہ سیٹ کے جس کے آگے سیٹ نہ ہو, کھلی جگہ ہو. 3 سیٹیں ہیں اور اس پر کوئی سواری نہیں, سواری میرے سوتے جاؤ پاکستان. میں تھکا ہوا تھا, نیند نہیں تھی, اللہ نے جگہ دی. وہ میرے پاس آیا, کہتے حضرت آپ ذرا بیٹھ جائیں, میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں. میں تو خیر بیٹھا تو سو گیا. لاہور ایئرپورٹ پہ اترے, کہتے ہیں میں آپ کو ملنے کے لیے آیا لیکن آپ آرام فرما رہے تھے. کون؟ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت. یہ ہے اللہ کے نام کی برکت. ہمیں پتہ ہی نہیں جنگ کیسے ہوتی ہے, اور اللہ کے تعلق کے بغیر دنیا میں جنگیں نہیں لڑی جاتی. یہ اللہ کرنا سیکھو, اللہ کی محبت سیکھو, اللہ کو ساتھ لینا سیکھو. یقین کرو آپ کو ضرور سمجھ جائے گا کہ جیسے میں بادشاہ ہوں. آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ میں پھر انشاءاللہ پڑھے دن کریں گے, میں آپ کی خدمت میں گیا. یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی دلی خوشی ہوتی ہے. میں ایسے یہاں بیٹھا ہوں جیسے میں پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے نا, میں یوں بیٹھا ہوں. کسی سلطنت کا کوئی بےتاب بادشاہ ہوتا ہے, نہ کو مجھے ٹینشن ہے, نہ کو مجھے الجھن ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, کچھ بھی. لوگ پوچھتے مولانا صاحب مسائل ہیں, میں نے کہا مسائل دنیا میں کس کو نہیں ہوتے, چھوڑیں. ان مسائل میں کام کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. یہ کام کرتے کرتے قبر میں جا رہے ہیں. جب آدمی کام کرتے کرتے تھک جائے گا پھر سونے کا مزہ آتا ہے. قبر سونے کی جگہ ہے. مزے میں سونا چاہتے ہو خود کو تھکا دو, تھکے بندے کو سونے کا مزہ آتا ہے. جو یہاں سو کے تھک گیا اس نے قبر میں کیا سونا ہے. کھانا کھاؤ, چائے پیو, اس کے بعد آرام سے سو جاؤ. صبح الارم لگا کے سو, جگانا نہ پڑے, خود اٹھو, مزے کے ساتھ تہجد پڑھو, مزے کے ساتھ.
ہلکے جہر سے تلاوت کرو. ہلکا جہر کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس طرح کرو، مزے لے کے تلاوت کرو. یہ نہ دیکھو یہ کیا دیکھ رہا ہے، چھوڑو. کبھی ہم کہتے ہیں یہ مجھے دیکھ رہے، دیکھنے دو. ہم ان کے لیے تھوڑا ہم دبا کے لیے لگے ہوئے ہیں، دیوانوں کی طرح، دیوانوں کی طرح. میں بات کہوں گا، آپ نے کہنا ہمارا پیر کیسی باتیں کرتا ہے. جس کا کسی سے ناجائز تعلق ہو، عشق کی بیماری کے اندر مبتلا ہو، وہ بیٹھے بیٹھے بھی میسج پھینکتا رہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کہیں گے، وہ میسج انہیں دیتا ہے. تو جس کا اللہ سے تعلق ہو نا، وہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کہیں گے، اپنے عشق میں مست ہوتا ہے. میں نے اس لیے کہا جس مستی میں میں جیتا ہوں میں یہ بتا نہیں سکتا آپ کو. ایک کاش میں دل کی راحت آپ کے سامنے کھول کے رکھ سکتا کہ ہم کس خوشیوں میں جیتے ہیں. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا گھر تھا، میں نے گھر والوں سے کہا پانی لاؤ. میں نے 2 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیا. میں نے کہا میں نے پی تو لیا لیکن صحیح ٹھنڈا نہیں آیا. انہوں نے پھر برف پھوٹ کے گلاس پہ ڈالی. میں نے کہا اب مزہ آئے گا. میری گھر والے کہنے لگی ہم سنتے تھے اللہ والے بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں. بتاؤ وہ بیوی بھی چوروں کو ایسے کہتی ہے. اللہ ہم سب کو سچا تعلق عطا فرماتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ فجر کی اذان تک آپ تہجد پڑھیں. اذان کے بعد گرم گرم چائے پئیں اور پھر ٹھنڈا ٹھنڈا ذکر کریں. انشاءاللہ نماز تک ذکر کریں، دل کھول کے ذکر کریں. ضرب للہ، ضرب للہ. اللہ کے نام کو جھوم جھوم کر لو، مزے لے لے کر آؤ. دیکھنے والوں کو پتہ چلے. اللہ کے نبی فرماتے اکثر، حضور کو میں فرماتے اتنا ذکر کرو حتیٰ یقولوا مجنون، لوگ ہیں یہ پاگل ہے. حضور فرماتے ذکر کرو، لوگ ہیں یہ پاگل. لوگ آتے ہیں ہماری گھومنے کے لیے، گیا ہے اللہ کا کرنے کے لیے. میرے کیوں گئے تھے؟ اللہ کا کرنے کے لیے. بھائی تم اللہ تو جہاں بھی کر سکتے تھے، نہیں ہمارے مرشد وہاں تھے. اب یہ میں کیسے سمجھاؤں مرشد مرید کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھانا بہت مشکل ہے. جب تک عقیدت نہ ہو یہ باتیں سمجھ آ ہی نہیں سکتی.